الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کے علاوہ ان میں کسی کو مت پکارو. امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جو امتیازات اور خصوصیات عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمین کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ اس کے لیے عبادت گاہ بنا دیا گیا ہے. جہاں کہیں نماز کا وقت ہو، جگہ پاک ہو، تو نماز ادا کی جا سکتی ہے. پچھلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا. ان کی عبادتیں، ان کی دعائیں اور ان کی نمازیں صرف ان کی عبادت گاہوں میں ادا ہوتی تھی. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور وہ عبادت گاہوں سے دور تھے تو بعد میں آ کر وہ عبادت گاہوں میں قضا ادا کرتے تھے، ان کی ادا نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ انعام فرمایا کہ مٹی کو اس کے لیے طہارت کا ذریعہ بنائے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، جس کو ہم تیمم کہتے ہیں. مٹی کے ذریعے سے پانی کے نہ ہونے کی صورت میں یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کی صورت میں تیمم کی ایک گنجائش اس امت کو دی گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا ہے اور پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی ہے، عبادت گاہ بنا دی ہے. اس تناظر میں مسجدیں جو اللہ رب العزت کا گھر ہیں، یہ بہت مبارک، بہت متبرک اور بہت مقدس مقامات ہیں. یہ اسلامی معاشرے اور ایمانی معاشرے کے مراکز ہیں، پاور ہاؤس ہیں. یہ اللہ رب العزت کے شاعر ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے. اس تناظر میں مسلم شریف کی وہ حدیث یاد رہنی چاہیے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. اس سے مسجدوں کی اہمیت، ان کی برکت اور ان کے تقدس کا اشارہ ملتا ہے. جب مسجدیں اس قدر پسندیدہ ہیں اور اس قدر محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کی تجلیات کا مظہر ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بنانے، ان کے تعمیر کرنے اور ان کو آراستہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے کرتے ہیں. ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس کو تعمیر کرتے ہیں. مسجدوں کو بنانے سے روکنا اور مسجدوں کے اندر ذکر کے حلقے قائم کرنے سے منع کرنا یہ ایسا ظالمانہ اور مجرمانہ عمل ہے کہ قرآن کریم خود سورہ بقرہ میں کہتا ہے ومن اظلم ممن منع. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرے اس بات سے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی
اور اس کی غیر آبادی کے سلسلے میں فکر کرے اور سازشیں کرے اور اس کے سلسلے میں کوششیں کرے. یہ بنانا بہت عزت والا عمل، شرافت والا عمل، اللہ کی قربت والا عمل، اور مسجدوں کی تخریب کا کام کرنا بڑا ظالمانہ اور مجرمانہ عمل ہے. اب تعمیر کے دو مفہوم ہیں. تعمیر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ظاہری ڈھانچے کو انسان کھڑا کرے، ظاہری صورت کو بنائے، اور مسجد کو تعمیر کرنا اس صورت میں بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. حدیث پاک میں اعلان ہے کہ جو اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے. ہر انسان اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اللہ کے لیے گھر بنائے. انسانوں کی حیثیتیں مختلف ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے، الگ الگ حیثیتوں کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسجدوں کی تعمیر میں ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. یہ ہے وہ چیز جو مسجدوں کی تعمیر اور اس کی بناوٹ اور اس کی آراستگی سے متعلق ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے مسجدوں کے بنانے کا کہ مسجدوں کو بنانا چاہیے، آباد کرنا چاہیے، تعمیر کرنا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے. حصہ لینا بھی بنانے کے قائم مقام ہے اور جنت میں اجر دلانے والا ہے. دوسرا مفہوم تعمیر کا یہ ہے کہ مسجدوں کو ذکر سے، عبادتوں سے، تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کرنا. ہر وقت اس میں تسبیح کے اور ذکر کے زمزمے ہوں اور اللہ رب العزت کی یاد ہو کہ لوگ آئیں اور ان کے دل کو سکون ملے، تو یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب جنت کے باغوں سے گزرو تو پھل کھا لیا کرو، ان کے پھل کھا لیا کرو. لوگوں جو جنت کے باغوں سے گزرو تو ان کے پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد جنت کے باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ پھل کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں عبادت کرنا، مسجدوں میں ذکر کرنا، مسجدوں میں تلاوت کرنا، اس کو اللہ کی تسبیح اور تذکیر اور تحلیل سے آباد کرنا، یہ اس کا پھل کھانا ہے. اور اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت میں عظیم الشان محل کی شکل میں اور عظیم الشان پودوں کی شکل میں اور باغات کی شکل میں تیار کر رکھا ہے. یہ مسجد اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے عظیم نعمت ہے. دنیا کی سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کروایا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد مسجدوں کا ایک تسلسل ہے جو اس روئے زمین پر پائی جا رہی ہے اور ان میں ذکر و تسبیح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو خانہ کعبہ کا پیغام توحید ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا. اس طرح سے تمام مسجدوں کا پیغام توحید ہے، اور جو مسجدوں سے جڑے گا تو گویا کہ اس کی توحید اور اس کے ایمان کی علامت اور اس کی شناخت اس کی بن جائے گی. مسجدوں کے آنے والے، مسجدوں میں جانے والے، مسجدوں میں بیٹھنے والے، مسجدوں میں مشغول رہنے والے سچے مومن اور پکے مومن کہلائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں اذا رأيتم الرجل يختلف الى المسجد فاشهدوا له بالایمان. اگر دیکھو کسی شخص کو کہ مسجد آتا جاتا ہے، کثرت سے آتے جاتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد تیسری نماز، تیسری نماز کے بعد چوتھی نماز، چوتھی نماز کے بعد پانچویں نماز، مزید نوافل میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. اور وہ 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے وابستہ رہنے والا ہے، جس کا دل مسجد سے متعلق رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے چلچلاتی دھوپ میں بلکہ ایسی پسینے میں جب لوگ تر رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو مسجدوں کا پیغام توحید کا پیغام ہے، مسجدوں کا پیغام اخوت اور مساوات کا پیغام ہے، مسجدوں کا پیغام اجتماعیت کا پیغام ہے. تو ان مسجدوں کے پیغام کو نمازوں کے ذریعے سے، جمعے کے ذریعے سے، عیدین کے ذریعے سے یہی پیغام بار بار دیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکیں. اب یہ مسجدیں ہیں، ان میں آنے کے آداب ہیں. انسان مسجدوں میں آتا ہے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آئے تو اپنا داہنا پاؤں مسجد میں رکھے اور دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتی. انسان نارمل انداز میں داخل ہو گیا، اس نے کوئی دعا نہیں پڑھی تو ایک عام کام ہوا،
لیکن داخل ہوا احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اور اس نے داہنا پیر پہلے رکھا اور دعا پڑھی، پھر اس کے بعد داخل ہوتے اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو یہ بیٹھنا اعتکاف میں شامل ہو جائے گا، نماز کا الگ ثواب، اعتکاف کا الگ ثواب۔ مزید اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر انسان اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے تو پھر اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اگلی صف میں بیٹھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن لوگوں کی گردنوں کو پھاڑتے ہوئے اگلی صف میں آنا یہ جہنم کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ صاف حدیث میں آیا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ فقد اتخذ جسرا الى جہنم، جو ایسا کرے گا کہ لوگوں کی گردنوں کو پھاڑتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے گا وہ اچھا کام نہیں کرے گا، وہ جہنم کا راستہ ہموار کرے گا۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور جو آداب ہیں، یعنی لغو باتوں میں، فضول باتوں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج معاشرے میں مسجدیں بہت ہیں اور الحمدللہ نمازوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے اور خوب اضافہ ہے، اور کاش اسی روح ایمانی کے ساتھ یہ مسجدیں آباد ہوتی جس روح ایمانی کے ساتھ صحابہ کرام آباد کیا کرتے تھے۔ آج مسجدوں پہ جو حالات آ رہے ہیں، اگر ہماری وہ کیفیت ہوتی جو صحابہ کرام کی تھی تو بالکل تو حالات نہ آتے جو حالات پیش آ رہے ہیں۔ اگر جمعے کی جو کیفیت ہوتی ہے 5 وقتہ نمازوں میں ہو جاتی، رمضان کی جو کیفیت ہوتی ہے 5 وقتہ نمازوں میں ہو جاتی، عیدین کی جو کیفیت ہوتی ہے 5 وقتہ نمازوں میں ہو جاتی، تو حالات کا ہم ایسا مقابلہ کرتے ایمانی طاقت اور قوت سے کہ دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا تب بھی اس کے اندر روب، ایک دہشت اور ایک خوف پیدا ہو جاتا۔ اس امت کی خصوصیت یہی بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ امت شریعت کے اصولوں پر عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روب اور ایک ہیبت دے گا کہ دشمن اس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ نصیب تو پھر وہ بھی مسیرت اشل، اس وجہ سے ایمان کو مضبوط کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا اور اس تعلق سے اپنی فکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خطرات سے محفوظ فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔